بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے عنقریب برکتوں رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما شعبان اور رجب کے مہینے میں، تاکہ میں مبارک مہینے رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچ سکوں. وہ اس میں دوسری ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. یوں تو بہت سے اکابرین بزرگان دین کا معمول رہا ہے. ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے نیک بندے گزرے ہیں اور ہیں بھی ابھی بھی جو رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ قبل ہی اس کی تیاری کرنی شروع کر دیتے. اور حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے سے مکمل فائدہ اٹھاتے بھی ان کو حاصل بھی ہوتا. رجب کے مہینے کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی تھی. شعبان کے بارے میں تو خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شہر میرا مہینہ ہے یہ، اور رمضان مبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور جب رمضان کا مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے بچہ واقف ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور معمولی بہانے سے بندوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں. تو ضروری ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری انسان کرے. جب تک اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوگا، جو چیز جتنا اہتمام محتم بالشان ہوتی ہے، جو چیز جتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی اسی طرح انسان کرتا ہے. اس شادی بیاہ کا مسئلہ ہے کہ اس کی تیاری اس دن نہیں کرتا جس دن شادی، بلکہ اس کی تیاری 6 مہینے بلکہ سالوں سے لوگ کرتے ہیں. شادی کی تاریخ فکس ہو گئی ہے لیکن اس کی تیاری پہلے سے چل رہی ہے. اسی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی بہت ہی معزز بڑی شخصیت آج مہمان ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں مہمان بنیں گے، تو اس کی تیاری انسان پہلے سے کرتا ہے. یعنی کہ مہمان آ گیا اب تیاری کرتا نہیں. جب اطلاع مل گئی کہ مہمان آج کے دن میں یا فلاں تاریخ میں آئے گا تو اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے. تو دنیا کا دستور ہے
اور عام طور پر شریف اور عقل مند انسان اس کو کرتا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آنے والا مہینہ ہے کیونکہ بابرکت ہے اور اس کے ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمتی ہے، تو اس مبارک مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے، اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے سے اس کی تیاری کرے۔ جس طرح ایک شادی کی انسان تیاری مہینوں سے پہلے کرتا ہے تو پھر جا کر ایک انتظام ہوتا ہے۔ ایک بڑے مہمان کی تیاری انسان پہلے سے کرتا ہے، ابھی وہ آیا نہیں ہے گھر میں لیکن تیاری پہلے سے ہو رہی ہے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، سامان لایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ایک بڑے مہمان آنے والے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر جب وہ مہینہ آ جائے تو ہم کس طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر غفلت سے بیدار ہوں، اور دن ہو رات ہو ہر وقت کس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں۔ جب انسان مزاج بنا لیتا ہے اور ہمت باندھ لیتا ہے تو وہ انسان کر لیتا ہے۔ اب ہمت باندھ لے کہ نہیں مجھے پورے کے پورے مہینے روزے رکھنے ہیں تو رکھ لیتا ہے، اللہ اسے توفیق بھی دے دیتے۔ جو ہمت کر لیتا ہے نہیں مجھے پوری مہینے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، لیکن شروع میں 1-2 دن نہیں بلکہ پورے مہینے پڑھنی ہے، اور ہمت باندھ لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے اوقات میں سے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو، چاہے وہ باغ کا کاروبار ہو، وہ اپنے کام کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ میرا کام بھی چلتا رہے اور روزہ کا بھی حرج نہ ہو اور اللہ کی عبادت کا بھی حرج نہ ہو، کام بھی ہوتا رہے، کام کا بھی حرج نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پہلے سے اس کے شیڈول تیار کر لیں گے کہ جو آنے والا مہینہ ہے ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ پہلے اس لیے بات کہی جا رہی ہے تاکہ ہم اس کی تیاری شروع کر دیں، لیکن عام طور پر چونکہ سیزن بھی ہمارے یہاں وہی آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں کمانے کا، چاہے آم کا دھندا ہو چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس میں ہوتا کیا ہے جب پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی تو دھوپ کی وجہ سے کام کی وجہ سے انسان کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ روزے بھی نہیں رکھتے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ 11 مہینے تو ہم کیا ہے بالکل کام کاج میں لگے رہے، دنیا کمانے میں لگے رہے، تو یہ کم سے کم رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو انسان ان غفلت سے بیدار ہو کر انہی کام کاج کے اوقات میں تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لے تو کیا مشکل ہے کہ روزے تو پورے سال تو فرض ہے نہیں، صرف 1 مہینہ ہے، تراویح پورے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں ہوتی نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو ماشاءاللہ 1 ہفتے تک یا 2-4 دن تک لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے ایک ہی بار 26ویں میں آتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ وہی 3-4 لوگ جو اصل نمازی تھے، جو پورے سال کے نمازی رہتے ہیں وہی باقی رہ جاتے ہیں، باقی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے سے اس کی تیاری نہیں کی، ہم نے اس رمضان مبارک کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ 11 مہینے گناہ کر کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اور ہمارا اور اللہ کے درمیان رشتہ ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا ہے۔ پھر اللہ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط قائم کرے؟ تو ایک بہترین موقع رمضان کا مہینہ ہے۔
کہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور معمولی بہانے سے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کی مغفرت کرتا ہے۔ کہ 11 مہینے دنیا کمانے کے پیچھے لگے رہے، نہ فرض نماز کی ہم نے پرواہ کی، نہ سنتوں کی پرواہ کی، اس لیے کہ نظام ہمارا بگڑ گیا ہے، نہ سونے کا معمول ہے نہ اٹھنے کا معمول ہے۔ سوتے بھی لوگ ہیں تو کہاں 12 بجے تک بج جاتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کوئی گپ میں ہے، کوئی موبائلوں میں ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی نہ جانے کہاں باتیں کر رہا ہے۔ 12 1 بج جاتے ہیں، پھر سوئیں گے۔ اب سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہاں اٹھیں گے وہ فجر میں، پھر اٹھتے کب ہیں جب بالکل سورج نکل جاتا ہے۔ شیڈول ہمارا نہ سونے کا کوئی معمول ہے نہ اٹھنے کا ہے، لیکن الحمدللہ رمضان مبارک میں کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، سحری کھانے کے انسان اٹھتا ہے۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے، ہم اس کو کس طریقے سے اہمیت کے ساتھ ہم اس کی قدردانی کریں، یہ جبھی ہوگا جب ہم اس کے پہلے سے تیاری کریں گے کہ یہ مہینہ اپنے اندر یوں کہے کہ ہمیں 11 مہینوں کی مشق کے لیے ٹریننگ ہے۔ کیا ٹریننگ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جو اصل فائدہ بتایا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گناہ سے بچنے کا تمہارے پاس ایک پریکٹس ہو جائے۔ اب یہ نگاہیں بد نگاہی کرنے کا دل چاہتا ہے، غلط دیکھنا چاہتا ہے، فوراً دل میں خیال آتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ زبان جھوٹ بولنے کا عادی بن گئی ہے، گالی دینے کی عادی بن گئی ہے، تو اس پر کنٹرول کرنا رمضان المبارک کا مہینہ آسان ہے۔ کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں بدنگاہی سے بچ سکوں، اس زبان پر کنٹرول کر سکوں، تو رمضان مبارک کا مہینہ بہترین ٹریننگ ہے۔ کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے ذہن میں آئے گا کہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، جب کوئی بندہ اپنے منہ سے جھوٹ نکالتا ہے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے، ان کو اتنی بدبو محسوس ہوتی ہے کہ اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے فرشتے، اور 1 میل دور بھاگ جاتے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، بدنگاہی کرنے سے، ان سب سے اپنے آپ کو ایک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نفسانی خواہشات بھڑکتی ہے، لیکن جب بھوک کی حالت میں جب انسان چند گھنٹوں کی بھوک کو برداشت کرتا ہے تو یہ نفسانی خواہشات دبتی ہے۔ اور اسی سے کیا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ تو 11 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے دراصل رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ جس طریقے سے انسان اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے سے بچا رہتا ہے۔ حالانکہ کھانا تیار ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا تو ایک بھی روزہ دار، ایک مسلمان نہیں کھاتا۔ اگر وہ روزے سے ہے اور مسلمان ہے تو وہ کھانے کو گوارا نہیں کر سکتا، اور اگر اسے کہے تو میں پیسے دے کر
ویسے دے رہا ہوں کھاؤ، تو بھی اگر وہ مسلمان ہے تو نہیں کھائے گا روزہ، اگر پکا مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دلوں کے اندر اللہ کے حکم کی عظمت ہے، اور اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، اسے روک رہی ہے کہ جس طریقے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنی جائز چیزیں جو حلال تھی اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، روکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی وہ اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھے، اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچائے۔ اس کی ٹریننگ رمضان مبارک میں، اور اس سے بڑا فائدہ کیا کہ 11 مہینے کے جو نامہ اعمال گناہ کر کر کے بالکل سیاہ آلود کر دیا ہے، اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو ایک بہترین موقع ہے کہ اس رمضان مبارک کی وہ قدردانی کرے اور اپنے نامہ اعمال کو پھر سے کیا کر لے، پاک و صاف کر لے۔ اس ماہ مبارک کو جہاں روزہ تو اس میں فرض ہے ہی، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے اس کے اوقات کو ہم کس طریقے سے اللہ کے ذکر میں لگا رہے، خاص طور سے قرآن کریم، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن سنتے تھے، اور کہتے ہیں آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہی اتارا ہے۔ تو ہمارا اکثر اوقات قرآن کریم کی تلاوت میں گزرنا چاہیے۔ اب بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کیا کریں؟ ان کو تو پہلے سیکھنا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں قرآن کریم کو سیکھنا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طرح قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ ہماری نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی کیسی، لیکن اگر اس کے اندر قراءت صحیح نہیں ہے تو وہ نماز قبولیت کے قابل نہیں ہے، وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی۔ لیکن صرف رکوع سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے، نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، سورہ فاتحہ صحیح ہو، سورت صحیح ہو، تشہد صحیح ہو، درود شریف صحیح ہو، وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی وہ صحیح ہو، تسبیحات صحیح ہو، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اب وہ نماز شاندار اور جاندار ہے۔ لیکن صرف رکوع سجدے ہو رہے، صرف کیا بھی نہیں پڑھ رہے، تو وہ نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ حفاظت فرما اس نماز کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور وہی نماز جس کو ہم نے مذاق بنایا، کل قیامت کے دن ہم نے تو پڑھی ثواب کی نیت سے، لیکن وہ ہمارے خلاف حجت کھڑی ہو جائے گی۔ وہی نماز جس کو ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا، وہ کل قیامت میں جہنم کے میں گھسیٹ کر لے کر چلی جائے گی، لیکن ہم نے پڑھی ہے ثواب کی نیت سے، لیکن وہی نماز۔ اس لیے نماز صرف رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، ایمان کے بعد سب سے محترم بالشان نماز ہے، تو اس نماز کو صحیح کرنا، اس کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سیکھ کر صحیح کرنا، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب وہ نماز فائدہ دے گی۔ تو جن لوگوں کو نہیں آتا ہے قرآن پڑھنا، وہ قرآن سیکھے، اس لیے کل قیامت کے دن
یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے نہیں آتا، اس لیے میں جیسے چاہتا تھا ویسا پڑھ لیتا تھا، یہ عذر کل قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ جب ہم لوگ سارا دنیا کا کاروبار سیکھ لیتے ہیں، گھر کیسے چلانا ہے، کودال کیسے چلانا ہے، فیکٹریاں کیسے چلانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، تو جب دنیا کا سارا کاروبار سیکھ لیتے ہیں تو آخر کیا بات ہے ہم اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھتے؟ جب دنیا کی ساری چیز ہم سیکھ لیتے ہیں، ایک گھر بنانے والا اس کے کام کو سیکھتا ہے، ایک پینٹنگ کرنے والا وہ اس کے کام کو سیکھتا ہے، جس کو سائیکل یا بائک چلانی ہے وہ اس کو سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کی جو ہماری چیزیں ضرورتیں ہیں، کاروبار ہے، اس کو کیسے کامیاب بنانا ہے، انسان اس کا ہنر سیکھتا ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو دوسرے سے پوچھتا ہے۔ تو جب دنیا کے کاروبار کو ہم صحیح کر لیتے ہیں، دنیا کی ضرورت کو ہم سیکھ لیتے ہیں، گھر چلانا سیکھ لیتے ہیں، بلکہ ہر ضرورت، تو یہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھتے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب پر کی اہمیت دنیا کے کام کے برابر بھی نہیں رکھا ہم نے، کہ اگر اللہ کی کتاب کی اہمیت دنیا کے کام کے برابر ہوتی، ہمارے کاروبار کے برابر بھی ہوتی، تو ہم جس طریقے سے اپنے کاروبار کو چلانا سیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا سیکھتے ہیں اور اس کا ہنر، اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی کتاب کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی ہوتی تو ہم ضرور اللہ کی کتاب کو بھی سیکھتے۔ آج ایک مسلمان ایک ڈاکٹر کے کہنے پر، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تجھے میٹھا استعمال نہیں کرنا تو چھوڑ دیتا، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ چاول استعمال نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دیتا، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تجھے اگر ابھی 3-4 دن نہیں نہانا ہے تو نہانا بھی چھوڑ دیتا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان جو ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، چاول کھانا چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے لیے جائز بھی تھا، لیکن اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، بیماری کا دینے والا بھی وہی ہے، شفا کا دینے والا بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں 5 دفعہ پکارتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا، ایک باغوں میں کام کرنے والا، یا اپنے دکانوں پر کام کرنے والا، یا اپنے گھروں کے اندر کام کرنے والا، کہ جب اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ڈاکٹر کے حکم کے برابر نہیں رکھا، اللہ کے حکم کو اپنے مالک اور کیا کہتے ہیں یجمان کے برابر بھی نہیں رکھا۔ اگر اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی تو اللہ کے حکم ادا کرنے کا وقت آتا تو اب وہ سب سے بڑا، اس کے حکم کو ہم ادا کرتے۔ تو یہ غفلت ہمارے اندر سے کیسے ختم ہو اور ہم کیسے پکا سچا مسلمان بنے اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مضبوط ہو، تو اس کا ایک بہترین موقع رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ کہ اس ماہ مبارک کی انسان پوری قدردانی کرے، روزہ بھی رکھے، بھوک اور پیاس اللہ کی محبت میں خوشدلی سے برداشت کرے، اور پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 11 مہینے کے اندر جو کمیاں ہو گئی تھی وہ اس کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ عبادتوں میں کمی ہوئی تھی، فرض نماز ہم نے چھوڑے تھے،
سنت و نوافل غیر رمضان میں نہیں پڑھتے، کم سے کم رمضان مبارک کے مہینے میں تو ہماری ہونی چاہیے۔ اشراق ہو، چاشت کی نماز ہو، تہجد کی نمازیں ہو۔ یہ پہلے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم پہلے سے ارادہ کریں گے تبھی کر سکتے۔ اب آ جانے کے بعد، اچانک آ جانے کے بعد انسان پہلے سے اس کے دماغ میں کوئی شیڈول نہیں ہوگا، کوئی لاہی عمل نہیں ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو آپ دعا کیا کرتے تھے، یعنی تیاری شروع ہو جاتی تھی، تاکہ جب وہ مبارک مہینہ آ جائے تو اس کی کوئی گھڑی، کوئی منٹ غفلت میں نہ گزرے۔ اس لیے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور ہم لوگ کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور بہت سے لوگ ہوشیاری کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی جمعے کے دن رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں بہت سے لوگ، صرف جمعے کیا رکھ لیتے ہیں۔ کبھی 4 جمعہ آتا ہے، کبھی 3 جمعہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف کیا کریں، انہوں نے پورے مہینے میں صرف 3 جمعے یا 4 روزے رکھے۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ابھی سے اپنے کام کا وہ بنا لینا ہے اس نظام سے، کہ تاکہ ہمارا کام کا بھی حرج نہ ہو۔ اس لیے کام کے اوقات تھوڑا کم کرنے پڑیں گے اور محنتیں کم کرنی پڑے گی ذرا، جب بنا لیں گے۔ اس لیے کہ انسان اب صبح سے شام تک کام کر رہا ہے تو روزے کی حالت میں کہاں کام کیا جائے گا، ہمت توڑ دے گا انسان کی۔ ہمت ہماری ایک سطح ہے، ہماری کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اگر بوجھ ڈالیں گے تو برداشت وہ نہیں ہو پائے گی۔ دھوپ بھی ہوتی ہے، اور دھوپ میں جب کام کرے گا انسان پیاس بھی لگے گی، اب پیاس لگے گی تو کہاں وہ روزہ رہے گا۔ ایک دن اگر رہ بھی لیا کسی طریقے سے مشکل سے تو دوسرے دن کیا کرے گا، ہمت ہار جائے گا۔ تو ہمیں ابھی سے کام کا ایک نظام بنا لینا ہے کہ کام بھی ہمارا چلتا رہے لیکن روزہ بھی ہم پورے کریں۔ کام کا بھی حرج نہیں ہونا، تھوڑا اس میں کیا ہوگا کہ ہم تھوڑا وقت کو کم کر لیں گے۔ اور وہ لوگ جو مزدور رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اپنے کھیتوں میں یا باغوں میں کام کرنے والے روزہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس کو آسانیاں دے، اس سے زیادہ کام نہ لے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، ہم اس کی ابھی سے عہد کرنا ہے، تیاری کرنی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کریں گے، پورا مہینہ تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اگر غیر رمضان میں صرف 5 نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ بھی جب صحیح سے نماز پڑھے تو۔ اور رمضان مبارک میں صرف تراویح کی نماز میں 1.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ دراصل یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں دراصل ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، عبادت کرنے کا مزاج بنایا جا رہا ہے کہ جہاں تم 5 نمازوں کے وقت کو اگر کاؤنٹنگ کرو گے، اسے گنتی کرو گے تو 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اتنا ہی ہوتا ہے، اور صرف رمضان مبارک میں 1.5 گھنٹے تراویح میں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ پڑھ لیا تو ثواب نہیں پڑھے تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ سنت مؤکدہ پر مواخذہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ ہماری عادت بن جائے اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور فضیلتیں آئیں گی کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں 70 مرتبہ جب فرض نماز ادا کریں گے، رمضان میں صرف ایک وقت کی فرض نماز ادا کرنے پر ثواب دیتا ہے۔ جس کو عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور جو اس اہمیت کو سمجھ جائے
کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے تو رمضان مبارک کے اوقات کو غفلت میں گزارے گا۔ آج اصل میں اللہ کے حکم کی ہمارے اندر وقت نہیں ہے۔ میں شروع میں کہا کہ آج ہم نے اللہ کے حکم کو ایک ڈاکٹر کے حکم کے برابر بھی نہیں رکھا ہے، اپنے مالک کے حکم کے برابر بھی نہیں رکھا ہے کہ ایک مالک کے کہنے پر انسان صبح سے شام تک جو کام کی اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ ڈر سے کرتا ہے، چاہے فیکٹری کا مالک ہو چاہے باغ کا مالک ہو، لیکن اللہ کا حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کے وقات ایک ڈاکٹر اور ایک مالک کے حکم کے برابر بھی ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ حفاظت فرما۔ اگر ہماری یہ حالت رہی تو ظاہر سی بات ہے پھر آج کا مسلمان رونا نہیں روئے گا تو کیا ہو۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے ہم اس کو کس طریقے سے اس کو کامیاب بنائیں اور اس کی قدردانی کریں، جب پہلے سے ہم اس کو شیڈول بنا لیں گے، پہلے سے اس کی تیاری کریں گے۔ اپنا ایک نظام بنانا پڑے گا، نظام نہیں بنائیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ کام کا نظام، اپنے کاروبار کا نظام بنانا پڑے گا کہ ہماری نماز بھی نہیں چھوٹے اور ان نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے کہ غیر رمضان میں ہم صرف یا تو بہت سے لوگ صرف فرض پڑھتے سنت چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے سنت پڑھ لیتے ہیں نوافل نہیں پڑھتے۔ ہم ان کے لیے کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی نمازوں میں اضافہ کریں۔ فرائض میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سنت بھی پڑھنی ہے اور نوافل بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ غیر رمضان میں نہیں پڑھے تو نوافل پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک بندے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اس کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہر ایک عبادت کا الگ الگ فائدہ ہے۔ فرض یہ تو اللہ کا ذمہ تھا، ہم نے ادا کیا اور ساکت ہو گئے، لیکن نوافل یہ دراصل کیا کہتا ہے؟ اللہ سے قرب پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نوافل پڑھنے والا نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اتنا قرب حاصل ہوتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کا اتنا قرب ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد اس کے دل میں اتنا مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے کہ پھر یہ نگاہ غلط نہیں دیکھتی، یہ زبان پھر غلط نہیں بولتا، یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ فوراً جھوٹ بولے گا تو خیال آ جاتا اللہ کی اس پر پکڑ ہونے والی، کل قیامت میں مجھے اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ جب کسی کو گالی دینے کا خیال بھی آتا ہے تو فوراً اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان آ جاتا ہے کہ کل اس بات کا بھی جواب دینا ہے۔ یہاں غلط دیکھنا چاہتی ہے تو فوراً اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، اللہ کی ڈر، اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ بدنگاہی سے بچ جاتا ہے۔ یہ کب؟ جب انسان نوافل پر دوام مسلسل پڑھتا رہتا ہے، اور پھر کل قیامت میں ہم لوگ یہ بات بارہا سنے ہیں کہ اگر فرائض کے اندر کمی ہوگی، یہ فرض نماز، ہم لوگ تو ویسے ہی اللہ حفاظت فرما، ہماری نمازوں کے اندر آج جان نہیں، عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے، آج خشوع خضوع سے خالی ہے۔ یہ بات نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تو کہہ لیتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے دماغ کہاں فیکٹریوں میں ہے، گھروں میں ہے، کہاں دکانوں میں ہے، کہاں مارکیٹ کہاں کی گھومتا رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما، عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے، لیکن خیر پھر بھی جس پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اپنی عبادتوں کو ایک جاندار بنانا ہے۔ تو فرائض کے اندر جو کچھ کمی رہ جائے گی تو اس کو سنتوں سے پورا کیا جائے گا قیامت میں، اور اگر سنتوں کے اندر کمی رہ گئی تو نوافل سے پورے کیے جائیں گے۔
تو نوافل کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے. تو ہم غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تو کم سے کم جو رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. سحر کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس پر انسان اٹھنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے تاکہ 2-4 رکعت بلکہ 8 رکعت اسے پڑھنی چاہیے. تہجد کی نماز سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں ہوتا. تہجد کی نماز سے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور نماز سے نہیں ہوتی. تم غیر رمضان میں توفیق نہیں ملتی. بہت سے اللہ کے بندے نیک بندے ہیں جو پڑھتے ہیں، پورا سال نامعمول ہوتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے تو رمضان سحر کھانے کے بہانے ہی اپنا یہ معمول بنا لے کہ مجھے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، اور اٹھ کر 2-4 رکعت جتنا اللہ توفیق دے دے 8 رکعت پڑھنی چاہیے، 12 رکعت تک پڑھ سکتے اور پڑھے. اور جہاں ہم بہت ساری چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں کہ ایک دعا مانگنا خود عبادت ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مانگ رہا ہے اللہ سے اللہ مجھے قرض سے خلاصی نصیب فرما. مانگ تو رہا ہے وہ قرض سے خلاصی کی دعا، اللہ جب چاہے گا وہ خلاصی مل جائے گی، لیکن خود بذات خود یہ دعا مانگنا عبادت ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادت، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. تو جہاں ہم دنیاوی دعا مانگتے ہیں تو اسی طرح یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ جس طریقے سے تو نے اس ماہ مبارک میں مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے پورا سال توفیق عطا فرما. مانگنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو مانگیں گے تو اللہ توفیق دے دے تو پورا سال ہمارا معمول بن جائے گا. یہ اسی لیے ابھی میرے خیال سے 10 روز ہے نا، ابھی رمضان کا مہینہ آنے میں تقریباً 10 روز باقی ہے. اس لیے پہلے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں. پہلے سے نظام بنا لیں گے، ایک شیڈول بنا لیں گے، ایک طریقہ نکال لیں گے تو انشاءاللہ عبادتیں کرنا آسان ہو جائے گی. ورنہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے اور ہمیں شاید ہماری مغفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی، اللہ حفاظت. مغفرت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی جو اس ماہ مبارک کی قدردانی کرے گا. کہ روزے بھی پورے کے پورے مہینے رکھنے ہیں، تراویح بھی پورے کے پورے مہینے پڑھنی ہے، نہیں کہ صرف شروع میں 2 دن آئے اس کے بعد پورا مہینہ صاف. ایسا نہیں کرنا ہے. کام بھی چلتا رہے لیکن اللہ کو حکم بھی عطا ہوتا رہے. دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے گھبرانا نہیں، ہمت باندھ لینی ہے اور سوچنا ہے اللہ کی نعمتوں کو. 11 مہینے اللہ نے اجازت دے دی تھی، فل دن میں کھاؤ، صبح میں کھاؤ، جب چاہو جب کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں تھا. صرف 1 مہینہ اللہ نے، وہ بھی چند گھنٹے، پہلی امتوں پر زیادہ مشکل تھی لیکن اس امت کے ساتھ کیا بہت ساری سہولتیں دی گئی. اس میں اس روزے میں بھی سہولتیں دی گئی. چند گھنٹوں سے صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک روکنا ہے. اس وقت پوری رات خوب کھاؤ، کون منع کرتا؟ اس لیے ہمت باندھے، چاہے وہ مزدور آدمی ہو، چاہے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہو، چاہے وہ باغوں میں کام کرنے والے ہوں، کہ ہمارا کام بھی چلتا رہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. روزہ بھی ہمیں رکھنے ہیں اور ابھی سے ارادہ کر لیں گے، عزم ارادہ، پکا ارادہ کر لیں گے تو اللہ توفیق بھی دے دے گا اور کرنا بھی آسان ہو جائے. لیکن ہمارے ارادے میں کمزوری ہوگی تو پھر وہ انسان ہمت بھی ہار جائے گا اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ پائے. اور بہت سے وہ اللہ حفاظت کا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کو کوئی عذر نہیں ہے، بالکل کوئی عذر بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں رکھتے، کہ ان کے لیے بڑی بدقسمتی اور محرومی. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ کوئی عذر نہیں. جو عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن عذر نہیں ہے، اللہ نے طاقت بھی دے رکھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، پھر بھی نہیں رکھتے.
تو ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کب تک یہ دنیا، ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. ہمارے اعمال نہیں ہمیں بچائیں گے، اور ہمارے اعمال اچھے رہیں گے وہی ہمیں جنت دلائے گی. تو ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہر سال کی طرح رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس سال بھی اسی طرح چلا جائے، اور ہمیں کیا ہے جس طرح ہر سال اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہم لوگ شاید محروم رہتے ہیں، اس سال ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے پہلے سے اس کی تیاری کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پوری آنے والے مہینے کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.